ناظرین السلام علیکم، میرا نام آفتاب رضوی ہے۔ آفتاب رضوی ٹاکس کے ساتھ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آج یہاں بیٹھا ہوں جو کہ استادوں کے استاد بھی کہے جا سکتے ہیں، اور انجینئرنگ کی تعلیم کے حوالے سے ان کی جو پاکستان میں خدمات ہیں وہ بھی بڑی قابل قدر ہیں۔ ہر کامیاب آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تنازعات بھی لگے ہوتے ہیں، اور تنازعات اگر نہ ہوں تو آدمی کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ جس میں تھرسٹ ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں NED انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی صاحب۔ سروش صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے وی لاگ میں آنے کا۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے NED انجینئرنگ یونیورسٹی سے 78 میں پاس آؤٹ کیا تھا، اور ڈاکٹر سروش حشمت لودھی جو آج ڈاکٹر ہیں، ایک نوجوان سروش حشمت کی حیثیت سے 1980 میں NED میں داخل ہوئے تھے، میرے جانے کے 2 سال بعد۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے اس یونیورسٹی سے موجود ہے۔ یہ لیکچرر رہے، پھر اسسٹنٹ پروفیسر ہوئے، پھر پروفیسر ہوئے، پھر ماسٹرز کیا، پھر PhD کیا، اور پھر غالباً رجسٹرار بھی رہے، اور پھر پرو وائس چانسلر بھی رہے۔ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو سروش لودھی صاحب نے چھوڑا ہو۔ تو سروش صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید دوبارہ۔ آپ ذرا سا اپنا یہ بتائیں کہ یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے تو آفتاب بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ آپ کا ماشاءاللہ وی لاگ کا ایک پاپولر وی لاگ ہے، تھینک یو۔ تو بہت شکریہ۔ تو میرا سلسلہ تو بڑا سمپل سا ہے۔ میں جب دوسری جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک تقریری مقابلہ ہوا ٹیلی ویژن پہ، ٹھیک ہے، اور اس میں مختلف بچوں کو موقع دیا گیا، میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو میری والدہ نے مجھے تقریر لکھ کے دی کہ میں بڑا ہو کے پروفیسر بنوں گا۔ اچھا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے ان کی وہ خواہش اس کے ساتھ چپکا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ الزام آپ نے اپنی والدہ کو دیتے ہیں جو طالب علم میں نازل ہوا۔ جی بالکل۔ تو یہ سلسلہ نہیں، میرا خود بھی ہمیشہ سے شوق رہا، ایپٹیٹیوڈ رہا پڑھانے کا، سیکھنے کا۔ پھر میرے والد صاحب خود بھی پروفیسر تھے، والدہ بھی ٹیچر تھیں، گھر میں ماحول بھی پڑھائی کا تھا، ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اچھے نمبروں سے پاس ہونے پہ ہمیشہ کنٹروورسی رہی کہ لودھی صاحب کے بچوں کے نمبر نہیں آئیں گے تو کس کے آئیں گے، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو الحمدللہ پھر میں نے انجینئرنگ کا جب پری انجینئرنگ کے ٹریک کو لینا چاہا تو میرے والد صاحب تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھے، وہ خود بھی باٹنی کے پروفیسر تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ سارے بچے ڈاکٹر بنے۔ بہرحال لیکن وہ کوئی ایسی ضد بحث نہیں تھی۔ کچھ بھائی تو آپ کے ڈاکٹر ہیں بھی؟ جی ماشاءاللہ میرے 5 بہن بھائی ڈاکٹر ہیں۔ اوہ، کتنے ٹوٹل بہن بھائی ہیں؟ 7 ہیں، میں اور میرا چھوٹا بھائی انجینئر ہے۔ اچھا، باقی سب ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ تو خیر پھر میں نے انجینئرنگ کر لی، میرا شوق تھا میتھمیٹکس میں پڑھنے کا، تو والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ انجینئرنگ پڑھ لو، تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ تو میتھمیٹکس کا سارا شوق پورا ہو جائے گا۔ تو دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ان انجینئرنگ۔ اب انجینئرنگ میں 3 ڈسپلن تھے، سول، الیکٹریکل، میکینیکل۔ مسئلہ یہ تھا کہ تینوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، اور فیصلہ خود کرنا تھا۔ اما ابا سے کوئی رائے لینا یا ان سے وہ لینا تو ہمارے لیے کسر شان تھا۔ تو ہوا یہ کہ اپنا اسیسمنٹ کیا تو میکینیکل انجینئر، تو اس زمانے میں ہماری نظر میں میکینک تھے، الیکٹریسٹی کبھی سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو بچی سول انجینئرنگ۔ ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب سول انجینئرنگ پڑھنا شروع کی تو اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، اور پھر 1985 میں نے یہاں سے گریجویشن کیا مکمل، اور پھر 5 مہینے میں نے ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے پاس جاب کی۔ اچھا میں یہاں آپ کو 1 منٹ روکوں گا۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حشمت اللہ لودھی صاحب جو ہیں یہ اپنے زمانے کے بہت ہی ایک جید استاد ہوتے تھے۔ پروفیسر کیا نام تھا آپ کے والد صاحب کا؟ لودھی، حشمت اللہ لودھی صاحب، جو کہ کوئز ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ بزم طلبہ ہم ریڈیو پروگرام سے ریڈیو پاکستان سے کرتے تھے، تو حشمت صاحب اس میں کوئز ماسٹر ہوتے تھے۔ SM سائنس کالج کے غالباً پرنسپل تھے، اور اس قدر دبنگ شخصیت تھے کہ پورا دور جو تھا وہ پروفیسر حشمت اللہ لودھی صاحب کا دور تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں سروش حشمت، وہ اگر ان کا 25% بھی لیں گے تو بہت کامیاب ہوں گے۔ سروش صاحب یہ بتائیے کہ ہم 85 کے بعد آپ ظاہر ہے مختلف مراحل گزارے آپ نے، آپ کی شخصیت جہاں پسندیدہ ہے وہاں کنٹروورشل بھی ہے، یقیناً، ٹھیک ہے؟ یقیناً۔ کنٹروورسی کی کیا وجوہات ہیں؟ سر میرا خیال ہے 2 ایک وجوہات ہیں۔ ایک جب آپ کے رویہ بھی بعض دفعہ ایڈمنٹ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے some of the feathers are ruffled, not necessarily آپ نیت نہیں ہوتی، لیکن ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پیس
میرا پیس ریلیٹیولی لوگوں سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے لیے ذرا سا میرے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو جو ہاپ جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ ہاپ گئے, اس کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوتا ہوں. پھر تیسری چیز یہ کہ ایک انفارچونیٹلی ایلیمنٹ آف جیلسی بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں کے ساتھ ہر کامیاب آدمی کے ساتھ تو وہ سب چیزیں, لیکن ایز سچ کوئی میجر کنٹروورسی ہے نہیں. اور ایٹ لیسٹ این ای ڈی یونیورسٹی میں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے کر رہے ہیں. اچھا سروج ایک بات یہ بتائیں کہ آپ تو سارے مراحل طے کیا آپ نے, لیکچرر, اسسٹنٹ پروفیسر, پھر رجسٹرار اور پھر پرو وائس چانسلر اور پھر وائس چانسلر. نہیں, پرو وائس چانسلر نہیں رہا, ڈین رہے. وائس چانسلر کا انتخاب کیسے ہوا؟ سر اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ابوالکلام صاحب کے 16 سال مکمل ہو گئے اور اب ان کے جانے کا وقت تھا, تو سب کا یہ خیال تھا کہ میں سب سے اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہوں. یہ 2013 کی بات ہے. 2013 میں میرے 2 سینئر اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھے, ڈاکٹر مظفر محمود اور ڈاکٹر صاحبزادہ فاروق احمد رفیقی. اور جو میری تربیت ہوئی تھی اس میں ایک بات بڑی عیاں تھی کہ اتنی تیز رفتار نہ ہو کہ جس میں بد لحاظی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کچھ واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے شام کو گورنر ہاؤس سے ایک صاحب کا فون آیا, وہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے اور یونیورسٹیز کو دیکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ابوالکلام صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ریزائن کریں گے, تو کل صبح جا کے آپ انہیں یاد دلا دیجیے گا کہ ان کو ایک لیٹر گورنر کو لکھنا ہے, وہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ تو میں نہیں کر سکتا, کلام صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور میں ان کو اپنے طریقے سے کروں گا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب کون وائس چانسلر رہا, تو انہوں نے افضل حق صاحب کا ذکر کیا. افضل حق صاحب 2013 میں وائس چانسلر اپوائنٹ ہوئے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر مظفر کے پاس گیا. اچھا سوری, اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا کہ جب وائس چانسلر کی پوزیشن اناؤنس ہوئی ابوالکلام صاحب کے دور میں, تو سب کا خیال تھا کہ میں اپلائی کروں گا. میرا خیال تھا کہ مجھے نہیں اپلائی کرنا چاہیے, اور مظفر صاحب کا حق بنتا ہے, تاکہ 2 سینئر موجود تھے نا آپ کے. غیر مناسب لگتا ہے. تو مظفر صاحب کے پاس میں خود گیا اور میں نے کہا کہ سر آپ اپلائی کیجیے گا, میرا ارادہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اس وقت کے ایڈوائزر ٹو دا گورنر تھے, انہوں نے بھی مجھے فون کر کے حیرت کا اظہار کیا کہ میں نے کیوں نہیں اپلائی کیا. اور میں نے ان سے کہا کہ صاحب میرے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نہیں کیا. یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ ایک آدمی جو کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے, اور یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. ہاں, یہ آپ پہلی دفعہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ڈیڈنٹ اپلائی فار دیٹ. اور مظفر صاحب نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ انفارچونیٹ ہے کہ مظفر صاحب کا سلیکشن نہیں ہوا. پھر افضل حق صاحب آ گئے. افضل حق صاحب نے 4 سال بڑی محنت کی. اچھا. مشکل دور تھا وہ یونیورسٹی کے لیے, مالی پریشانی تھی. بہرحال پھر وہ جب 4 سال مکمل ہوئے تو پھر پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی. اب میں سمجھتا تھا کہ یو آر سینئر موسٹ ایٹ دیٹ جی, ایٹ دیٹ ٹائم فاروق بھی ریٹائر ہو گیا تھے اور مظفر صاحب بھی ریٹائر ہو گئے تھے. 2017 کی بات ہے. میں نے اپلائی کیا, الحمدللہ انٹرویو بھی اچھا ہوا, بہت اچھا رہا. یہ اور بات ہے کہ مجھ پہ یہ بھی الزام ہے کہ میرا نہیں ہوتا تو کس کا ہوتا, کیونکہ مراد علی شاہ کی وجہ سے. تو مجھے اس کی عادت تھی کہ پہلے ہمارے ابا ہمیں پاس کراتے تھے, اب دوست نے وائس چانسلر اپوائنٹ کرا دیا تو کون سا بڑی بات ہو گئی. بہت خوب. تو اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا. اب 8 سال مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ 21 مارچ کو. اچھا جی. تو اب یہ آپ کی رخصتی کا وقت ہے یا ابھی ایک اور ٹینیور اور ہے؟ نہیں, اب ممکن نہیں ہے, قانونی طور پہ ممکن نہیں, اور میں مینٹلی بھی تیار ہوں. اچھا. اب یہاں سے اچھا یہ بتائیں, جب ہم آئے تھے این ای ڈی میں اور آپ آئے تھے تو 3 ڈسپلن تھے, سول, الیکٹریکل, میکینیکل. اب بے انتہا ڈسپلن ہے. اس زمانے میں جو این ای ڈی کی ریپوٹیشن تھی ورلڈ وائڈ نیشن وائڈ نہیں, وہ اب کیوں نہیں ہے؟ سر یہ تو پرسیپشن ہے آپ لوگوں کا. اچھا. ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی رینکنگ کا سسٹم تو رواج تھا نہیں. ٹھیک ہے. اور جو پرسیپشن کریٹ ہوتا تھا وہ لوگوں کی پرفارمنس سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور این ای ڈی یونیورسٹی میں بہترین طالب علم آتے تھے تو ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ. جی, اور ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو سب سے بڑی چیز ہے نا آفتاب بھائی, وہ سیلف موٹیویشن ہے. اگر بچے میں خود طلب ہے نا, خواہش ہے کہ وہ اور جستجو ہے, تو اس کو پھر کوئی اوپر جانے سے روک نہیں سکتا. نہیں بالکل 100%. آپ کی اپنی کیپیبلٹی آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے. واقعی استاد تو سب کو ایک جیسا پڑھاتا ہے نا. بے شک, بیچ بھی ایک ہوتی ہے, کلاس روم بھی ایک ہوتا ہے, ہر آدمی اوپر نہیں جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی این ای ڈی کی بہت مانگ ہے. اچھا. میں نمبروں پہ آؤں گا جو آپ کہہ رہے ہیں. آج بھی این ای ڈی کی بڑی مانگ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پچھلے سال 2024 میں 365 دن تھے اور کوئی تقریباً ہم نے 400 موقعوں پہ مختلف کمپنیز کے ساتھ اپنے بچوں کے انٹرویوز کرائے ہیں.
کمپنیز خود آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپنیز کو فورس کر کے تو نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب اس 400 کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی 365 ورکنگ ڈیز تو نہیں ہوتے. ٹھیک. اب اسے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کوئی تقریباً 320 دنوں میں یا 300 دنوں میں 400 جاب ڈرائیوز کرانا ایک دن میں ایک سے زیادہ ہو رہی ہے اور بڑی بڑی کمپنیز آ رہی ہیں, تو وہ یوں ہی تو نہیں آ رہی نا. نہیں, یہ تو ڈومیسٹک ہو گیا, میں انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں. جی میں اس طرف بھی آتا ہوں. یہاں تک پیپر پہ انٹرنیشنل رینکنگ ہماری بہت اچھی ہے. ہم جو ورلڈ رینکنگ میں 1500 نمبر پہ, اور ہمیں اور اوپر ہونا چاہیے. 1500 نمبر پہ. جی. اچھا. اب دنیا میں 60-70 ہزار بلکہ کئی لاکھ یونیورسٹیز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں تو جی ٹاپ, اگر میں 1.5 لاکھ یونیورسٹی بھی لگا دوں تو ٹاپ 10% یونیورسٹیز میں ہیں ہم. حالانکہ 1.5 لاکھ سے کہیں زیادہ یونیورسٹیز ہیں, اور اگر 3 لاکھ یونیورسٹیز تو ٹاپ 5% میں ہے. سملرلی جو امپیکٹ رینکنگ ہے اس میں ہم دنیا میں ٹاپ 600 یونیورسٹیز میں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری رینکنگ وینکنگ کا مسئلہ نہیں ہے. اب جو رہ جاتا ہے انٹرنیشنل ڈرائیوز کا, دیکھیے جب آپ اور میں طالب علم تھے تو اس وقت تعلیم اتنی مہنگی نہیں تھی. مجھے یاد ہے جب میں سن 86 میں ماسٹرز کے لیے گیا ہوں تو 9 روپے 90 پیسے کا ڈالر تھا. بالکل تھا. ٹھیک ہے. اور جس یونیورسٹی میں گیا تو اس کی ایک کوارٹر کی فیس $1200 تھی. اور جاتے ہی پہلے سیمسٹر پہلے کوارٹر کا اسسٹنٹ مل گئی, پھر اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں پڑی اس کے بعد. ایون ڈومیسٹک بھی میری فیس جو تھی سال کی 193 روپے. جی ایسی تھا سال کی. اب 1 لاکھ روپے. جی. تو اب اچھا, پاکستان سے ویزا لینا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا, اور اس وقت دنیا میں ڈیوائڈ بھی اتنا مشکل نہیں تھا. میں نے امریکہ کا ویزا ایسے لیا کہ میں صبح جا کے, مجھ سے پہلے 2 لوگ اور لائن میں لگے ہوئے تھے, میں لائن میں لگ گیا. انہوں نے کہا جی دوپہر 2 بجے آ کے ویزا لے جائیے گا. سب چیزیں ریلیٹیولی اب ڈالر جو ہے US ڈالر 300 روپے کے قریب پہنچا ہوا ہے. وہ جو $1200 جہاں $1200 پر کوارٹر فیس تھی وہ $3000 یا $4000 پر کوارٹر چلی گئی ہے. ویزا ملنا ایک بڑا محال عذاب ہو گیا. تو اب دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ بچے باہر نہیں جا رہے ہیں, بچے اب یورپ کی طرف جا رہے ہیں. جرمنی از دا موسٹ پاپولر ڈیسٹینیشن. اس کے بعد اٹلی ہے, اس کے بعد اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, آسٹریلیا از آلسو کمنگ اپ. اچھا, ہمارا کتنا جو انڈر گریڈ ہوتا ہے کتنا % چلا جاتا ہے باہر سر؟ دیکھیے ماسٹرز کے لیے 1980s میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80-85% چلا جاتا. ٹھیک. وہ تو خیر کوانٹٹی بھی بہت کم تھی. نہیں, سب کے باوجود دیکھیے سول انجینئرنگ میں میری 260 کی کلاس تھی. اچھا. اس میں 220 باہر چلے گئے تھے, اور اس میں سے 2 یا 3 واپس آئے. تو ایک تو یہ ہے. اب جو ہے وہ کیونکہ مالی مسائل بھی بچوں کے زیادہ ہیں, اور ملک میں یعنی مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر پہلے سال میں لگایا جائے تو 60 سے 65% بچہ چلا جاتا ہے باہر. اچھا, باہر چلا ہے 60 سے 65%. جی ابھی بھی. اچھا, ہماری ڈومیسٹک رینکنگ کیا ہے؟ سر ہماری ڈومیسٹک رینکنگ تو کوئی بھی نہیں, کیونکہ 2015 میں ایک رینکنگ ہوئی تھی بڑی کنٹروورشل قسم کی, جس کے بعد کبھی رینکنگ ہوئی نہیں. 2015 میں شاید اقرا یونیورسٹی سب سے ٹاپ پہ تھی. وہ انہوں نے مختلف پروگرامز رکھے ہوئے تھے. انجینئرنگ کا الگ پروگرام تھا اور بزنس اسکولس کا الگ پروگرام تھا. لیکن اس میں ہوا یہ تھا کہ ہماری اکیڈمک کاؤنسل نے یونانیمسلی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم HEC کی رینکنگ میں حصہ نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ HEC فنڈنگ ایجنسی ہے. اچھا. فنڈنگ ایجنسی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دا رینکنگ. اوکے, مطلب تو تھوڑا باعث ہے. جی, ہم نے ڈیٹا سبمٹ ہی نہیں کیا, جو چھوٹا موٹا ڈیٹا تھا اس پر, اور اس کا بیکلیش آج بھی آتا ہے. اچھا, میں ذاتی طور پہ رینکنگ کے بالکل خلاف ہوں. اس کی وجہ یہ کہ رینکنگ پاکستان کی یونیورسٹی میں ایک ڈیموگرافک باعث ہے. ہر یونیورسٹی ایک جورسڈکشن کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میرے جورسڈکشن صرف کراچی ہے یا سندھ ہے تو باقی ملک کا بچہ تو میرے پاس ایلیجیبل ہی نہیں ہے. سیم از دا کیس ود ادر یونیورسٹیز ان دا پروونسز کہ میرا بچہ ان کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. صحیح ہے. تو پھر رینک کر کے نمبر 1 رینک کر کے کیا فائدہ کہ نمبر 1 تو رینک کر دیا, بچہ ایلیجیبل ہی نہیں, اپلائی نہیں کر سکتا اس کا ایڈمیشن. تو یہ تو ساتھی والی بات. اچھا. اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہونا چاہیے جس پہ بہت میرے خیال ہے کام بھی ہوا ہے کہ ریٹنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ A ریٹڈ یونیورسٹی یہ ہے. وہ کام نہیں ہوتا ابھی کچھ ہوا ہے بیچ میں, کچھ کام ہوا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی وجہ سے لیکن اب شاید سندھ HEC کر رہی ہے یہ کام کہ جب تک ریٹنگ نہیں ہوگی, آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو 3 یا 4 یا 5 یونیورسٹی اے ریٹڈ ہے, اب ان میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہونے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ کوالٹی ایک بڑی مزیدار چیز ہے. ہم لوگ کسی چیز کو بھی جب ناپتے ہیں تو ڈٹرمنسٹک طریقے سے ناپتے ہیں کہ اچھا کوالٹی کو آپ ڈٹرمنسٹ طریقے سے ناپ نہیں سکتے. جیسے ہی آپ کوالٹی میں نمبر ڈالتے ہیں بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
مسکراہٹ ہے. میں آپ سے کہوں مسکرائیے, ٹھیک ہے. اب مسکراہٹ کی سینکڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں. میں تو ہنس رہا ہوں. مسکراہٹ سرکاسٹک بھی ہو سکتی ہے, مسکراہٹ بالکل اسپونٹینیس بھی ہو سکتی ہے, مسکراہٹ میں کھسیاہٹ بھی آ سکتی ہے. اب اس کو کوانٹیفائی کیجیے, آپ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو بھی آپ کوالٹی کو کوانٹیفائی کریں گے نمبرز کے اگینسٹ تو مشکل ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کریں, لیکن کرنے کا طریقہ کو تھوڑا سا ریٹنگ کریں. جی. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ اب کتنے ڈسپلن آپ کے یہاں ہیں انڈر گریجویٹ میں 35 ڈسپلن ہے. 35 ڈسپلن ہے. اور ماسٹرز میں 55 ہے. اور پی ایچ ڈی میں 24 ہے. اور اسٹوڈنٹ ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ از ٹچنگ 13,000. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ یونیورسٹی ہے NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. اس میں آپ فائنانس بھی پڑھا رہے ہیں, BS فائنانس. جی. اس میں آپ لنگوسٹک بھی پڑھا رہے ہیں. اس میں شاید انگلش بھی پڑھا رہے ہیں. تو یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کراچی شہر کی کیا آبادی ہے؟ ہوگی متنازع ہے, لیکن 2 کروڑ سمجھ لیں. 2 کروڑ سمجھ لیتے ہیں. اور ہر سال کتنے بچے انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دیتے ہیں؟ تقریباً 1.5 لاکھ. پتا ہوگا 1.5 لاکھ دیتے ہوں. 1.5 لاکھ بچے دیتے ہیں. کراچی میں تمام یونیورسٹی کی انٹیک کیپیسٹی جمع کر لیں, تمام یونیورسٹی, ٹھیک ہے, تمام یونیورسٹی کی, تو 20,000 سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا انٹیک کراچی یونیورسٹی کا ہے, اس کے بعد NED یونیورسٹی کا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو ہمارا 3,000 کے قریب ہے, ٹھیک ہے. باقی تو 2,000 بھی نہیں ہے کسی کا. تو آپ اتنے بڑے شہر میں ڈائیورسفیکیشن. اسٹیٹ یونیورسٹی تو تیسری چوتھی شاید اردو یونیورسٹی ہو. اسٹیٹ یونیورسٹی نہیں, اسٹیٹ تو بہت ہیں. داؤد یونیورسٹی ہے, ڈاج یونیورسٹی ہے, جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے, کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے, کیا کہتے ہیں, اور اردو یونیورسٹی فیڈرلی چارٹرڈ ہے. تو ویسے آپ دیکھیں تو یونیورسٹیز تو اچھی خاصی بڑی تعداد میں ہیں, لیکن ان کی, اور میں تو پرائیویٹ پبلک ملا کے کہہ رہا ہوں 60-62 یونیورسٹیز ہے کراچی میں, سب کو جمع کر لیجیے. پرائیویٹ پبلک جب بھی نہیں ملا 20,000 سے زیادہ, 20,000 سے زیادہ ایڈمیشن. تو باقی کیا کرتا ہے بچہ؟ یہی تو ساری, آپ باقی جو کرتا ہے وہ شہر کا حال دیکھ لیجیے. اچھا, تو مطلب یہ ریزن کیوں ہے لنگوسٹک پڑھانے کی اور BS پڑھانے کی؟ بیکاز ہمارے پاس کیپیسٹی تھی نا. ہمارے پاس انگلش کا پروگرام تو ہمیشہ سے چل رہا تھا, ٹھیک ہے. اور اس میں کیونکہ جب اسٹوڈنٹ کا سائز بڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں زیادہ ٹیچر دینے پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ صرف ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے ہیومن ریسورس ہائر کر لی اور فل ٹائم ہائر کر لی, تو ان کو پھر فل ٹائم انگیج بھی کریں. اچھا, تو اس لیے آپ نے 3 کورسز اسی طرح سے. تو اس کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. سر, انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی تبدیل کرنے کے جہاں فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو ایک آئیڈینٹی ہے پوری دنیا میں, وہ نہیں ڈسٹرب کی جائے. جیسے ابھی اگر آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ گورنمنٹ کالج لاہور ایک مشہور ادارہ ہے, پوری دنیا میں قدیم ادارہ ہے. تو جب اس کو یونیورسٹی بنایا گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ صاحب اس کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا نام دیا جائے. اچھا, ان نام نہیں چینج کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو NED کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی تھا, جب وہ یونیورسٹی بنا تو آپ ہی لوگ تھے, ہم ہی لوگ جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمارا نام نہ بدلو. بالکل صحیح. تو اور یہ ایک ہے, مطلب یہ کہ ایک 100 سال کی روایت ہے نا, آئیڈینٹی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ ذاتی سا سوال ہے کہ آپ جتنے بھی تیز ہوں, جتنے بھی ہوشیار ہوں, آپ اپنی کامیابی میں یا یونیورسٹی کی کامیابی میں مراد علی شاہ کا کتنا حصہ سمجھتے ہیں؟ کوانٹیفائی کرنا مشکل ہے, لیکن بے تحاشا سپورٹ ہے. اچھا, بہت سپورٹ ہے, مورل بھی, ہر طرح کی سپورٹ ہے, اور اس کی وجہ سے آپ بڑے فیصلے کھل کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ کو فیصلے کرنے میں احتیاط تو کرنا ہوتا ہے, لیکن میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے مشورہ ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بہت ہی مخلص انسان ہے, اور وہ جو بھی انہوں نے جب بھی مجھے رائے دی بہت خلوص سے دی. اور تو یوں سمجھ لیے کوئی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں تو میں نے نہیں تنگ کرتا ہوں, ان کی مصروفیت تو مجھ سے بہت زیادہ ہے, لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ ضرور. فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں جب ضرورت تھی تو بہت کی. اچھا. اب ایسا ہے کہ کیونکہ ہم اس مشکل وقت سے نکل گئے ہیں, تو اب انہوں نے پورے پروونس کی یونیورسٹیز کو مدد کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو پورے سندھ میں 30 یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر. ٹھیک ہے. اور فیڈرل گرانٹ جو ہے وہ ان کو تقریباً 11 ارب روپے آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. سندھ گورنمنٹ 33 ارب دیتا ہے انہیں یونیورسٹیز کو. اچھا اچھا اچھا. تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. سندھ گورنمنٹ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب وین اٹ کمز ٹو ہائر ایجوکیشن. اچھا, مراد علی شاہ صاحب سے تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے, ہی از اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ہمبل پرسن. اور ٹھیک ہے کہ وہ سن گاؤں کے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کیونکہ کراچی میں پلے بڑے ہیں تو ان میں کراچی کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں. جی جی. سبزی منڈی کے پراٹھے اور
جی آج بھی آپ کو بڑی حیرت ہوگی, وہ اکثر یہ فرمائش کرتے ہیں کہ سبزی منڈی کہ فلانی جگہ وہ چل کے بیٹھتے ہیں. اچھا ہمیں تو کوئی بیٹھنے میں آر نہیں ہے, انہیں کی ہوتا ہے تو سیکورٹی کا نہیں, لیکن سب کے باوجود ایک دفعہ میں نے کہا کہ تو کہنے لگے کہ تم لوگ ہو نا. اچھا سیکورٹی کی وجہ سے میں نے کہا تو نہیں گڈ پرسن. اچھا ایک الزام آپ پہ یہ لگتا ہے سروش کہ آپ دورے بہت کرتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے تو یہ ہے کہ ہر وقت سروش لودھی کسی نئے ملک میں موجود ہے. سر دیکھیے, اور 3-4 دن کے وقفے سے جی میں وٹنس ہوں کہ کینیڈا آپ 10 دن کے وقفے سے آئے دوبارہ, امریکہ آپ 6 دن کے وقفے سے دوبارہ آئے, یہ کیا راز ہے؟ سر ایکچولی آپ اگر دیکھیں تو وائس چانسلر کا کام کیا ہے. وائس چانسلر کا ایک ہی کام ہے, یونیورسٹی کے لیے وسائل جمع کرنا. ٹھیک ہے. باقی تو انٹرنل کام تو لوگوں کا ہے نا, ڈین ہے, وائس چانسلر ہیں, چیئر ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں, باقی کام تو ان کا ہے. اور ان سے کام لینا, ان کو جمع کرنا ظاہر ہے کہ وائس چانسلر کی ذمہ داری ہے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری تو وسائل کا جمع کرنا ہے. اور اس وسائل کے جمع کرنے میں اس چیز کا احتیاط ہونا چاہیے کہ وسائل کے جمع کرنے میں وسائل کو استعمال نہ ضائع نہ ہو جائے. تو وہ میں نے کوئی, میرا خیال ہے کوئی 35-40 ملکوں میں گیا ہوں گا, اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے پاس میرے کو گنتی نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ گیا. اور مقصد میرے جانے کا ایک ہی ہوتا ہے کہ جہاں مجھے یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ وہاں وسائل ہیں, مل سکتے ہیں, میں ضرور چاہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں نے اپنی ذاتی جیب سے صرف زندگی میں 2 سفر کیے ہیں. ایک دفعہ حج پہ گیا تھا اور ایک دفعہ عمرے پہ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور NED یا حکومت پاکستان کے خرچے پہ اگر میں نے فرض کیجیے 100 سفر کیے ہوں گے تو اس میں سے 4 یا 5 سرکار کے خرچے پہ ہیں. اچھا, باقی اسپانسرڈ ہے؟ باقی سب اسپانسرڈ ہوتا ہے. ناظرین میں ایک بات بتاؤں, ان کی برقرفتاری کا میں ابھی آئی وٹنس ہوں. میں کراچی میں ہوں, ان کے بیٹے کی شادی میں آیا تھا. 13 کو ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا, 14 کو یہ چلے گئے آسٹریلیا, سڈنی. 20 کو ہمارا یہاں فنکشن تھا کتاب کی رونمائی کا, اور یہ 18 کو واپس آ گئے. اب 2 دن کو ان کو جہاز پہ لگے, شاید 1.5 دن وہاں رکے ہوں گے. یہ اسی تیز رفتاری سے ٹریول کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ جب تشریف لائے تو آپ 20 تاریخ کو جو پروگرام تھا اس کتاب کی رونمائی جو گورنر ہاؤس میں بھی بڑا شاندار فنکشن تھا, لیکن اس سے ایک دن پہلے تو ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے وائس چانسلر آ گئے تھے. میں 18 تاریخ کو رات کو 11:30 بجے لینڈ کیا ہوں, اور 19 تاریخ کی صبح 5 بجے وہ لوگ آ گئے. اور دیکھیے پھر ان کے آنے سے فائدہ کتنا ہوا. اچھا, فائدہ میری ذات کو نہیں ہو رہا ہے, NED کو, ادارے کو ہو رہا ہے, اور اب آل NED کے طالب علموں کو ہو رہا ہے. اور میرا کام یہی ہے کہ جو وسائل لا کے اپنے بچوں کو دے سکوں تاکہ یہ ہم سے بہتر پرفارم کریں. اچھا, پروگرام اب اختتام کی طرف جا رہا ہے تقریباً. ایک متنازع سوال, میں ہوں یا آپ ہے یا اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت NED کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ سب بائی پروڈکٹ ہیں اسٹوڈنٹس یونین کا, آپ سمیت. آپ کے لیے یہ مشہور ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس یونین کے خلاف ہیں, کیوں؟ سر خلاف تو چھوٹا لفظ ہے, کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں جو خلاف کے لیے جو بھی خلاف کے لفظ کے لیے جو سپرلیٹو ڈگری ہو سکتی ہے میں اس حد تک ہوں. اچھا, مکمل مخالف. جی اوور مائی ڈیڈ باڈی. او اچھا, وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاتا ہوں کیا. دیکھیے, جب میں اور آپ طالب علم تھے تو اس سب کے باوجود کہ ہم نے طلبہ کی سیاست سے بہت کچھ سیکھا, لیکن کنٹرول طلبہ کے پاس تھا. اور جب میں ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس بنا تو مجھے وہ دفتر دیا گیا جو پرانے رجسٹرار کا دفتر. ٹھیک ہے. تو اس میں سارے کھڑکیوں میں گرل لگی تھی, لیکن ایک گرل کھل جاتی تھی, کنڈی لگی تھی. میں نے کسی سے پرانا ایک چپراسی تھا, اس سے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہنے لگے صاحب جب لڑکے ہنگامہ کرتے تھے تو VC صاحب اس کھڑکی سے کود کے جاتے تھے گھر. اچھا جب اسکیپ تھا ان کا یہ. جی, اس کے بعد جب اسٹوڈنٹس یونین بین ہو گئیں تو ہوا یہ کہ ڈاکٹر جمیل اس کے گواہ ہیں کہ ان کا گھر جو تھا وہ شہر عام بن گیا. اچھا, جس کی جب مرضی آتی تھی ان کے گھر میں دندانہ تھا وہ گھس جاتا تھا. میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ کلشن کوو لے کے ان کے گھر کی ڈائننگ ٹیبل پہ ناچ رہے ہیں لوگ, ڈاکٹر جمیل کے. جی, کیونکہ جو سیاست آپ جس کی بات کریں جو 70s اور 80s کی تھی, اس میں جو فزیکل فورس تھی وہ کم تھی. ٹیچرز کا احترام بھی بہت تھا, اختلاف, لیکن جو ہم نے بعد میں 90s میں دیکھی, ٹھیک ہے, وہ پرتشدد تھی. اس کا الزام اسٹوڈنٹ یونین کو کیوں ہے؟ اس کا الزام ان بغل بچہ تنظیموں کو کیوں نہیں بنایا؟ ایک ادارہ ایک انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا.
اس کو باقاعدہ گروپس کی سپورٹ ہوتی ہے, پولیٹیکل سپورٹ ہوتی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو ان کی لیڈرشپ اسکلز میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو وہ تشدد اور وہ چیزیں سکھا دی جاتی ہیں جن سے ان کی لائلٹی ادارے کے ساتھ نہیں رہ جاتی بلکہ کسی تنظیم کے ساتھ ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں ہر طرح کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بھی انفلٹریٹ کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میری اس سے مخالفت ہے. اچھا, اب رہ گئی کہ اسٹوڈنٹ یونین کرتی کیا تھی, اپارٹ فرام واٹ ایور وچ آئی ڈس ایگری ود. بیسکلی کلاس روم کے باہر وہ ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں جس سے ہماری پرسنالٹی پالش ہوتی تھی. میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں نا. اور اس وقت این ای ڈی یونیورسٹی میں ہر طرح کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور کو کریکولر ایکٹیویٹی ہے, چاہے وہ اسپورٹس ہوں, چاہے وہ اسپرنگ فیسٹیول ہو, چاہے وہ ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہو. ہم نے سوسائٹیز بنا رکھی ہیں, 13-14 سوسائٹیز ہیں, اس بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں سروج صاحب کہ بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹ یونین کو مکمل بین کر دیا جائے, کچھ ایسے میجرز نہیں ہو سکتے کہ اسٹوڈنٹ یونین اپنے اس میں کام کرے, تعلیمی ادارے تک کام کرے؟ کیا ضروری ہے کہ دیکھیں ہم نے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو اسٹوڈنٹس یونین ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ایک پرائمری نرسری ہوتی ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کی, اسی سے لوگ آگے جا کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں ڈیموکریسی میں تو بس میں یہی کہوں گا کہ ہم چھپ رہے, ہم ہنس دیے, منظور تھا. دیکھیے دیکھیے پاکستان کو دیکھ لیں کہ جب اسٹوڈنٹ یونین بیسیکلی ڈائلاگ ڈیولپ کرتی ہے نا, آپ نے جب سوسائٹی سے ڈائلاگ نکال دیا, کسی وجہ سے بھی نکال دیا, ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونین بین کی, اپنی دانش میں انہوں نے صحیح کام کیا, لیکن یہ کہ جب آپ نے گریجولی ڈائلاگ نکالا, مکالمہ جب نکالا, تو مکالمہ ریپلیس کس سے ہوا؟ تشدد سے ہوا. نہیں آفتاب بھائی, ایسا نہیں ہے. مکالمہ تو کبھی تھا ہی نہیں سر, ایسا نہیں ہے سر. دیکھیے جس دور میں نے معذرت کے ساتھ, مجھے نہیں پتا آپ اس کو ریکارڈ کریں گے اور کریں گے نہیں کریں گے, میں نے پہلی دفعہ اسلحہ نیڈی یونیورسٹی میں دیکھا اور میرا پہلا دن تھا, سہم گیا اسی دن, اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پسٹل کیا ہوتی ہے, اور اسی دن سہم گیا. چیئرمین سول انجینئرنگ کے ساتھ کس لیول کی بدسلوکی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے ہوئی. تو اسلحہ تو سب بھی تھا. تو کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کو روکا جائے جو کہ جیت کر رہے ہیں نا. میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے تھرو ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں, میں پورا سال کا کیلنڈر ہوتا ہے, ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں, ان کو کمیونٹی کے ساتھ انوالو کر رہے ہیں. آپ اسپورٹس فیسلٹیز دیکھ لیجئے, میرے خیال ہے جو ہمارے پاس ہے پورے پاکستان میں شاید کسی کے پاس نہ ہو اتنی اسپورٹس فیسلٹیز. اچھا, اب چلیے ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں. میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ بچوں میں اب سوشل اسکلز نہیں ہے, سوشل اسکل کو فقدان ہے. میلے کپڑے پہن کے یونیورسٹی آتے ہیں. غربت ہمارے زمانے میں بھی تھی, ہم بھی بہت غریب تھے, لیکن جب ہم یونیورسٹی جا رہے ہوتے تھے تو قمیض ٹگ ان کرتے تھے, ٹراؤزر پہنتے تھے. اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شلوار قمیض میں بھی آ رہے ہیں, لوگ چپلے بھی پہنے ہوئے ہیں, سلیپر بھی پہنے ہوئے ہیں, بال بھی نہیں بنائے ہوئے ہیں, میلے اٹھ کے ایسے گھر سے آ جاتے ہیں. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ جس زمانے میں طالب علم تھے اس زمانے میں فیشن ہوا کرتے تھے. کبھی بڑی قلموں کا فیشن تھا, کبھی بڑے بالوں کا فیشن تھا, کبھی بیل باٹم کا فیشن تھا, کبھی ٹائٹ پینٹس کا فیشن. اب مجھے بتائیے دنیا میں فیشن ہوتے ہیں؟ سب ختم ہو گیا. اس کی کیا وجہ یہ تو مجھے نہیں پتا. تو ایکچولی آج کل جو سب سے کول چیز ہے وہ شرٹ باہر ہونا ہے. اب جو بازار میں قمیضیں ملتی ہیں وہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں کہ جن کو ٹکن کیا جا سکے. اچھا, اور تو آج کا فیشن ہے جی, آج کا میلے رہنا بھی فیشن ہے. جی میرے تو یہ خیال ہے. اور جہاں تک میلے رہنے کی تعلق ہے, ہمارے ساتھ جو ہاسٹل کے سب ساتھی تھے وہ ایسی منہ اٹھا کے صبح آ کے یار وہ 2-4% ایسی بات نہیں. کیئرلیسنس اینڈ ریکلیسنس واز اے پارٹ آف دا سوسائٹی اینڈ ہیز آلویز بین ایٹ دیٹ ایج. اٹ ہیز انکریزڈ ناؤ. یس, وجہ کیا ہے کہ اب ناؤ وی آر لیونگ ان اے گلوبل ورلڈ بٹ ان آئسولیشن. اوکے, گلوبل ورلڈ تو ہو گئی ہے, اٹس اے گلوبل ولیج, اس میں کوئی شک نہیں. کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی ہے, ایوری تھنگ. بٹ دین دیٹ ہیز ایکچولی انفورسڈ می ٹو لیو ان مائی اون شیل. اوکے, اور میں اس کا قیدی ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. میرا جو سیل فون ہے اس نے مجھے قیدی بنا لیا ہے. یہ دنیا کا سب سے اچھا پارٹنر ہے. صحیح. ایک تو مجھ سے اختلاف نہیں کرتا,
پھر جو چیز میں چاہتا ہوں وہی مہیا کر دیتا مجھے. بالکل صحیح ہے, ایسے ہی. اللہ نہ کرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں ڈیورس ریٹ ابھی بھی بہت زیادہ نہیں ہے, یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بڑھ جائے گا, اس لیے کہ مجھے اس کی بات ہی نہیں کرتے. جی مجھے اس کی اتنی بیماری ہو گئی ہے کہ مجھے باقاعدہ کریونگ ہوتی ہے. پارٹنرز بھی بات نہیں کرتے, کریونگ ہو گئی. صحیح بات ہے. تو سوال میں کنٹروورسی کہاں تھی؟ نہ دیکھیے کنٹروورسی تو جب ہوتی جب میں اور آپ ایک اصول سے اختلاف کرتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ان بچوں کو جتنے موقع کلاس روم کے, دیکھیے فونڈ میموریز کلاس روم کے اندر ہوتی ہیں کیا؟ نہیں ہوتی. 18 سال کے بچے کو آپ ڈنڈا مار کے کلاس میں بیٹھا دیتے ہیں تو وہ بیچارہ مجبوراً پڑھتا ہے. اور مجھے تو نہیں یاد کہ میری کوئی فونڈ میموری کلاس میں اس طرح شرارت کے. اچھا یہ بتائیں, ایک چیز اور بتائیں, میں نے اب یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہمارا زمانہ تھا یا آپ کا زمانہ بھی تھا, اگر ہم کوریڈور میں نکلتے تھے اور ٹیچر سامنے سے آ رہا ہو تو بچہ سائڈ پہ ہو جاتا تھا یا سلام کرتا تھا. یہ تو ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. کوئی کسی وہ ویلیوز نہیں, وہ ویلیوز ختم ہوئی. تو ویلیو ظاہر ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے ختم کرنے میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے, پوری سوسائٹی کا حصہ ہے کہ ویلیوز ختم ہو گئی. دیکھیے سب سے زیادہ تو والدین کا قصور ہے, والدین کا, انہوں نے تربیت میں کمی کی. دوسرا قصور اساتذہ کا ہے نا. جب انہوں نے تعلیم کو کاروبار بنا دیا نا, تو پھر جب میں اپنے استاد کو اپنے ہاتھ سے جا کے فیس دیتا ہوں ٹیوشن سینٹر میں تو اس کی قدر تو کم ہو جاتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. اب پھر اوور آل ویلیو سسٹم چینج ہو گیا. تو آپ پر امید ہیں نئی نسل سے؟ جی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیے نئی نسل میں جو, اور ہم اور آپ بھی اس ایج سے گزرے ہیں, 2-3 چیزیں کامن ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کوئی اچھا یا نیا کام کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ایک انرجیز بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. صرف جس چیز کا فقدان ہے وہ گائیڈنس اور مینٹورشپ کا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے گائیڈ کر دیا جائے تو اب جو انفارمیشن اور نالج اویلیبل ہے ہمارے زمانے طالب علم میں نہیں تھی. ہمیں انفارمیشن لینے کے لیے کتاب پڑھنی پڑتی تھی. اس بچے کو چیٹ GPT سے مل جاتی. ٹھیک ہے. اور اس کو کہیں جانے کی ضرورت, ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا. تو جو بچے اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے کوالٹی سٹینڈرڈز بڑے چینج ہو گئے. اب ہم غلطیاں اس لیول کی برداشت نہیں کرتے جب کہ ہم پڑھتے تھے. غلطیاں ہو جاتی ہیں تو برداشت کر لی جاتی ہیں. تو آج کا بچہ تو زیادہ چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ہے, لیکن میں تو بہت پر امید ہوں. آپ کے آئندہ کے کیا پروگرام ہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ اس سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر دوں, میرا کوئی ریٹائرمنٹ کا ارادہ نہیں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہاں نہیں تو کہیں اور نہیں تو کوئی اور. انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت مواقع ہیں, 2-4 بڑی سیریس قسم کی آفرز ہیں اور میں ان کو ایویلویٹ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھوں گا. اچھا تھوڑا سا ماجی انڈومنٹ کا بتائیں جو آپ نے مل کے قائم کیا. جی ماجی انڈومنٹ فنڈ تو ایک فینومینن ہے. کیسے ہوا مجھے نہیں پتا, مجھے خود نہیں پتا. وہ بس ایک کتاب آپ نے ایک مضمون پڑھا وہ کنونشن میں, اور وہاں سے نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دماغوں میں کیا ڈال دیا, اور آپ کے اندر خدا مجھے آپ بدنام کر رہے ہیں ٹریولنگ پہ, اور آپ اس تمام بڑے حادثے کے باوجود بھی ساری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ صرف ماجی کے لیے. جی, اور اس میں دیکھیے سارے فنڈ میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ ہے سنسیئرٹی. نہ آپ اس سے کوئی پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ٹریول اپنی جیب سے کر رہے ہیں, ایون چھپائی اپنی جیب سے, ہر چیز اپنی جیب سے کر رہے ہیں, کوئی خرچہ وہ اس سے نہیں لے رہے. جو پیسہ آ رہا ہے وہ 100% اسی انڈومنٹ فنڈ میں جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی برکت دیکھیے. ابھی تک ہم 400-450 بچوں کو دے رہے تھے, جو پرسوں کا ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے ہم 600 تک چلے جائیں گے انشاءاللہ, اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. میں بتاؤں میں انٹر ہوا سیکورٹی, لیکن سر میں دیکھیے میں بات سوری آپ کی خطا کلامی, لیکن میں ایک بات بتا دوں, اس کی سول ذمہ داری آپ کی ہے. کس بات کی بھائی؟ ماجی انڈومنٹ فنڈ کی. نہ آپ آئیڈیا لاتے, اچھا نہ آپ ذمہ داری ہے. ہاں میں تو سمجھتا ذمہ داری اس لیے ہے کہ یہ چلے گا ہی جب تک اس کو کہیں بہت اسٹرانگ ڈرائیونگ فورس نہیں ہوگی. الحمدللہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ سوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں ماجی انڈومنٹ فنڈ میں. آج کل اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. کچھ نہیں کر رہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو دیکھیے اسی لیے برکت بھائی. میں آپ یہ سوچو دوسری کتاب جو میں نے لکھی ہے ابھی جون میں ہم لوگوں نے طے کیا دوسری کتاب لکھے, نام طے کیے. سپٹمبر میں پہلا خاکہ لکھا ہے, 37 خاکے. نومبر میں کتاب پریس پہ تھی. تو وہ دیکھیے میری بیوی کہتی ہے تمہیں اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک دل کو لگ گئی ہے نا, دل کو لگ گئی. اچھا اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ دیکھیے, بڑا اللہ کا شکر, پتہ نہیں کہاں تک کتنی نسلوں تک جائے گا. سر میں بتاؤں, میں ابھی 2 دن پہلے ND میں داخل ہوا آپ کے گیٹ 1 سے, تو اس نے کہا گارڈ نے آپ کے کہ کس سے ملنا ہے. میں نے شیشہ اتارا, کہاں گا ماجی زندہ باد, اندر جائیے. نیکی میں کتنی صاحب میرا دل جو ہے نا باہر آ گیا قسم خدا کی. مجھے پھر احمد حسن نے بتایا کہ وہ ایک گارڈ کا بچہ پڑھ رہا ہے اس ماجی اسکالرشپ. تو بس یہ اللہ نے کام کرانا تھا. ہمیں تو 50 سال ہو گئے نکلے میں یار, ہم تو آج تک ND میں ہیں.
اور آپ بھی ہمیشہ ایڈیٹی میں رہو گے. کیسے دیکھیے اس ادارے سے, جی اس ادارے سے جو کچھ ہمیں ملا ہے, عزت, نام, شہرت, وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس ادارے کے ہمیں توسط سے ملی. ہم تو بڑے مقروض ہیں اس ادارے کے, ابھی بھی مقروض ہیں, اور اللہ نے چاہا تو یہ پروگرام ہم آگے بھی چلاتے رہیں گے آپ کے تعاون سے. اور اب تو خیر آپ پیٹرن ہیں اس کے, ہم فاؤنڈر ہیں, سہیل بشیر ہمارا ایڈیٹر ہے. میں آپ کو اب باضابطہ طور پہ آپ کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہی کی وجہ سے شروع ہوا ہے, اور جس سے نسلوں میں فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا, ہم اس کے سوائے ریکگنائز کرنے کے کچھ نہیں. آمین آمین. بس اب آپ تیار رہیے, مئی میں 2 فنڈ ریزر ہمیں کرنے, ایک ہیوسٹن اور ایک LA, انشاءاللہ, جو ہم نہیں کر سکے تھے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. تو ناظرین, آپ نے ہماری ڈاکٹر سروش لودھی سے ایک بہت ہی بے تکلف گفتگو سنی. ڈاکٹر سروش صاحب بہت غصے والے آدمی ہیں, اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات ہو تو یہ وہیں سے ریورس گیئر لگا دیتے ہیں, سامنے والا چاہے جتنا بھی ان کو عزیز ہو. تو میری کوشش یہ تھی کہ یہ نوبت نہ آئے کہ ہمارے ان کے ریٹائرمنٹ سے 3 ہفتے پہلے تعلقات خراب ہو جائے. لیکن سروش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت مزہ آیا. اور اللہ آپ کو خوش رکھے, اور آپ جیسے لوگ ایڈیٹی آتے رہے تاکہ ایڈیٹی اپنا کام کرتے رہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اگلے ہفتے کسی نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.